9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کے تمام قیادت گرفتار ہو چکی۔ یہ فواد چودھری سے متعلق مجھے بے شمار خبریں ملتی رہیں، اس نے کیا کیا نہیں کیا۔ مستند ترین آدمی نعیم بخاری صاحب تھے، ان کا جو ہے وہ عدلیہ کے ذریعے کس طریقے سے پتہ کاٹا۔ یہ سارے کے سارے جتنے آپ نے جمع کیے تھے گلدستے، حماد اظہر، فواد چودھری، یہ سارے کے سارے خان صاحب کو لے ڈوبیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ پی ٹی آئی اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کی تمام قیادت گرفتار ہو چکی، اور فواد چودھری جنہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ملی، ایک بار پھر گرفتار ہونے سے بچنے پر ہائی کورٹ کی طرف بھاگتے دکھائی دی۔ ویسے یہ وہی فواد چودھری ہیں جن کے مشوروں پر عمران خان نے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کی تھیں، اور یہ وہی فواد چودھری ہیں جو پہلے ایک بار گرفتار ہوئے تھے تو پرویز الہی نے کہا تھا کہ فواد چودھری کو دیر سے گرفتار کیا گیا ہے، اگر 1 مہینہ پہلے گرفتار کر لیتے تو اسمبلیاں نہ ٹوٹتی۔ یہ مارک دیز ورڈ ان اے گولڈن انورٹڈ کامس، گولڈن ورڈز، اتنے بڑے باتیں کر دی انہوں نے، شاندار بات کر دی۔ اور یہاں پر میں آپ کو صرف ایک رائے دینا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا دھڑم تختہ کرنے والا، فوج کے خلاف کرنے والا، تیرا باپ بھی دے گا آزادی کرنے والا، یہ سارا کا سارا کرتوت یہ فواد چودھری کا ہے۔ یہ فواد چودھری کے سے متعلق مجھے بے شمار خبریں ملتی رہیں، اس نے کیا کیا نہیں کیا۔ اس نے ایسے ایسے شاندار لوگوں کو یہاں کر ان کے پتے کاٹے۔ ایک مستند ترین آدمی نعیم بخاری صاحب تھے، ان کا جو ہے وہ عدلیہ کے ذریعے کس طریقے سے پتہ کاٹا، انہوں نے کس طریقے سے انہوں نے یہ جا کے جال پھیلائے اور تماشے کیے، اور آج اتنا بڑا نقصان پہنچایا کہ یہ 5th جنریشن وار کا یہ اعلی کار پورے کے پورے، جن کو لڑکوں کا میں نام لیتا ہوں، حماد اظہر لیتا ہوں، فواد چودھری لیتا ہوں، یہ سارے کے سارے جتنے آپ نے جمع کیے تھے گلدستے، یہ سارے کے سارے خان صاحب کو لے ڈوبیں گے۔ یہ خان صاحب کو لے ڈوبیں گے۔ ابھی بھی خان صاحب واپس آ جائیں، خان صاحب یہ آپ کو لے ڈوبیں گے۔ یہ فواد چودھری جو ہے وہاں جا کے وعدہ معاف گواہ بن جائے گا، یہ پیر پہ پڑ جائے گا، اس نے معافیاں مانگ لینی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس نے آپ کو مشورے دے دے کے تباہ کر دینا ہے۔ اب صورتحال یہ کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت خصوصی کور کمانڈر کانفرنس میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے ملزمان کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے بعد نگران پنجاب حکومت نے آرمی تنصیبات اور املاک پر حملہ کرنے والے شرپسندوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کے فیصلے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ یعنی اب معاملہ اس بحث سے آگے بڑھ چکا ہے کہ آرمی ایکٹ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں، کیونکہ یہ میٹر جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ملٹری تنصیبات کا ہے۔ ملٹری کے خلاف جو ہے، آرمی کے خلاف جو بہت بڑا ایجنڈا ہے، پاکستان آرمی کو جو ہے ان کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے، پاکستان آرمی کے جہاں سے بٹالین گزرتی ہے وہاں پر آپ ٹماٹر مارتے ہیں، آپ اس ملک کے ان شہداء کے اوپر جو ہے وہ آپ بدتمیزی کرتے ہیں، اور اس پوری ملک کو اور پورے پاکستان کی عوام کو آپ نے ورغلا کے رکھ دیا ہے، اور یہ سارے معاملات جب ہو گئے ہیں تو اس کے اوپر یہ بات نہیں بنتی کہ آرمی ایکٹ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کی گرفتاری جلد یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات کے اصل ذمہ داروں کی شناخت کے لیے تمام سیکیورٹی اداروں کی باہمی اشتراک پر زور دیا۔ ادھر پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی پارٹی چھوڑنے کا بھی سوچ رہے ہیں، اور یہ بھی افواہیں ہیں کہ 30 سے 35 سابق ارکان قومی اور کچھ ارکان صوبائی اسمبلی تحریک انصاف چھوڑنے کی تیاری میں۔ ان کا نتیجہ کراچی سے آ چکا ہے۔ سابق مشیر بحری امور محمود مولوی نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی سے رکن قومی اسمبلی محمود مولوی نے کراچی پریس کلب میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی پارٹی بدل سکتے ہیں مگر فوج نہیں بدل سکتے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کی رکنیت چھوڑنے کا بھی اعلان کیا۔ محمود مولوی رواں سال فروری میں کراچی سے قومی اسمبلی کی نشست NA 245 پر رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ وہ سینئر نائب صدر پی ٹی آئی کراچی بھی رہے۔ مولوی محمود نے کہا کہ مجھے ٹکٹ بھی خان صاحب نے دیا، پارٹی نے عزت دی، میں اپنی فوج کے خلاف کبھی گیا نہ جاؤں گا اور نہ ہی جا سکتا ہوں۔ سیاسی جماعت ہم چھوڑ سکتے ہیں لیکن فوج نہیں بدل سکتے۔ بہت درست کہا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایسا گند فوج کے اوپر جو اچھالا جا رہا ہے اس کا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے 65 یعنی 65 اور 71 کی جنگ اچھی طرح یاد ہے۔ کوئی ایک شخص ناپسند ہو سکتا ہے جو بھارت کا باپ نہیں کر سکا، آج ہم نے وہ کیا۔ یہ 5th جنریشن وار تھی، یا آپ میجر گورو آریہ سے لے کر یہ ساروں کو دیکھ لیں، انہوں نے کہا بھائی وہ کام عمران خان نے کر دیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا، اس کے لونڈے لپاڑوں نے وہ کام کر دیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میں کہتا تھا ٹیکنوکریٹس بنائیں گے کام۔ خان صاحب آپ ابھی بھی سنبھل جاتے، آپ ابھی بھی سنبھل جائیں،
ٹیکنوکریٹس نے آپ کا کام بہتر کیا تھا، آپ کے لونڈے لپاڑے، آپ کے مراد سعید، آپ کے آفریدی، آپ کے حماد اظہر، یہ آپ کو تباہ کر دیں گے، لیکن آپ کسی کی نہیں سن رہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ وہ کون لوگ تھے مجھے نہیں معلوم، میں اس ٹیم کا حصہ نہیں، جو لوگ بھی تھے ان کے کوئی صفائی نہیں، فوج کو ہٹا کر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ محمود مولوی کا کہنا تھا کہ جب پی ٹی آئی میں آیا تھا تو واضح تھا کہ سلجھی ہوئی پارٹی ہے، جو واقعہ میں دیکھا اس پر دکھ ہوا، فوج سے لڑنا کہیں سے جائز نہیں، فوج کے اوپر ایسی 100 چیزیں قربان ہیں، تو پی ٹی آئی کے لیے تو حالات اچھے نہیں دکھائی دیتے۔ اگر آرمی ایکٹ کے تحت گرفتاریاں اور ٹرائل شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں پی ٹی آئی کے مزید ارکان اور کارکنان بھی پارٹی چھوڑ سکتے ہیں۔ ساتھ رانا ثناء اللہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا بھی عندیہ دے چکے ہیں، جو کہ خالص طور پہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اور اس طریقے کے معاملات جو ہیں یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہوتے ہیں، اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے۔ تو عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے آئندہ کے حالات اچھے دکھائی نہیں دیتے۔ اوپر سے توہین پارلیمنٹ کا بل بھی پاس کر لیا گیا، یہ بڑی عجیب اور غریب بات ہے، یعنی توہین چیف جسٹس، توہین عدلیہ، توہین آئین وہ جائز ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ توہین پارلیمنٹ لے کر آئیں گے۔ لیکن پہلا اپنا نظام تو بہتر کر لیتے، آپ اپنے آپ کو سی پی سی تو بنا لیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ فرینڈلی اپوزیشن ہوتی ہے اور چائنا ماڈل کیسے ڈیولپ ہوتا ہے۔ چائنا ماڈل کے بہت سارے مضمرات ہیں، اس کے اندر پولیٹ بیرو ہے، پولیٹ بیرو کے نیچے 113 کی الگ جماعت ہے، پھر اس کے نیچے جو ہے وہ ایک سینٹرلائز سسٹم ہے، پھر اس کے اندر فیڈریشنل سسٹم ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ غلط طریقے سے جا رہے ہیں، اس طریقے سے توہین پارلیمنٹ کا ایکٹ کام نہیں کرے گا۔ بل کے مطابق پارلیمنٹ کی توہین کو جرم قرار دیا گیا، پارلیمنٹ یا اس کے کسی بھی کمیٹی کی تحقیر یا کسی ایمان یا رکن کا استحقاق مجروح کرنے پر سزا ہوگی۔ پارلیمنٹ کمیٹی توہین پارلیمنٹ پر کسی بھی ریاستی یا حکومتی عہدیدار کو طلب کر سکے گی۔ پارلیمنٹ کی توہین کے مرتکب ملزم کو 6 ماہ قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ اب اس بل کی زد میں ججز آتے ہیں، ایک طرف عدالتیں توہین عدالت کا حکم جاری کریں تو کیا پارلیمنٹ سے توہین پارلیمنٹ کے بل کو جگا دیا جائے گا؟ یہ بہت دلچسپ صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ یا پھر اس بل کی زد میں جرنلسٹ یا صحافی اور اینکرز آئیں گے، یا پھر سوشل میڈیا انفلوئنسرز یا عام عوام، یہ تو آنے والے وقت ہی بتائے گا، لیکن اس وقت سب سے کڑا وقت پی ٹی آئی پر ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے میں صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب آپ بہت بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، آپ بہت بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، لوگ آپ پر پوری دنیا میں یقین کرتے ہیں۔ میں امریکہ گیا، میں نے لیٹن امریکہ گیا، میں نے چائنا گیا، میں باقی ملکوں سے ریسنٹ وزٹس کے ساتھ آ رہا ہوں۔ ساری کمیونٹیز اور پورے کے پورے دھڑے، بہت بڑی بڑی کمیونٹیز جو ساری کی ساری نون لیگ کی تھی، وہ اب شدید نفرت کرتی ہے نون لیگ سے، اور آپ سے شدید محبت کرتی ہے۔ صرف آپ سے وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ ملک کی فوج کے ساتھ ٹکرائے بغیر عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں، بیٹھیں، ان کے ساتھ سوچیں۔ وہ پاکستان کی فوج ہے، آپ پاکستان کے رہنما ہیں، آپ پاکستان کے لیڈر ہیں، اس چیز کو سوچیں، انتشار کی طرف نہ جائیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں، نون لیگ چاہتی ہے، پیپلز پارٹی چاہتی ہے، پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ آپ فوج ایک پیج پر نہ ہوں۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ فواد چودھری اور لونڈے لپاڑوں کے باتوں میں نہ آئیں۔ آپ یقین کیجئے، خود اپنے آپ کو 1 گھنٹہ دیجئے، سوچئے، اور پھر اپنی ہی فوج کے ساتھ مل کر اس پوری دنیا کے اور پورے ممالک کی اس معیشت کو ہم نے اٹھانا ہے۔ پاکستان مشکل میں جا رہا ہے، ہم نے فوری طور پہ اس کو نکالنا ہے۔